پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ اکثر ہم نے کتابوں میں کہانیاں پڑھی ہیں کہ عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے لوگوں کے جوتے گھس جاتے ہیں اور پھر بھی انہیں انصاف نہیں ملتا، لیکن جب سے پاکستان کی آزاد عدلیہ ہوئی ہے لوگوں کا عدلیہ پہ بہت اعتماد ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ خان صاحب، آج آپ کی چپل بھی ٹوٹ گئی اتنی ہیرنگز کے بعد؟ جی، امید تو تھی کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا کیس، کیونکہ جو بینچ بیٹھا تھا میرے خیال میں پاکستان کی جو ہماری سپریم کورٹ کا بہترین بینچ تھا اور ہم سب کو اس کے اوپر اعتماد ہے، لیکن اب کیا کریں، کوشش۔ آپ کو محسوس ہوا ایک عام آدمی کے ساتھ جو عدالتوں میں تاریخ پہ تاریخ پڑھتی ہے اور جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ جوتے گھس جاتے ہیں، جب آپ کا جوتا ٹوٹا تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کسی کو۔ کچہریوں میں نیچے چلے جائیں وہاں تو بہت ہی برا حال ہے۔ جو امید ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں کیونکہ بہترین ججز بیٹھے ہیں، لیکن یہ ایک پورا جوڈیشل ریویو چاہیے پاکستان میں۔ ہم پختونخوا کے اندر اب ہم نے ایک پورا ایک ریفارم پیکج بنایا ہے کہ ہم کیسے عدلیہ کے اندر ہم کیسے کیسز تیز کر سکتے ہیں، ہم کیسے یہ لٹیگیشن کا ٹائم کم کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جسٹس جو ٹائم پہ نہیں ملتا وہ ناانصافی ہے، اور ہم نے پوری کوشش ایک پیکج بنائی ہے۔ اب ہم وہ ڈسکس کریں گے وکیلوں سے بھی، وہ ابھی ہماری پارٹی نے بنایا وہ بیوروکریٹس کے ساتھ بیٹھ کے اب وکیلوں سے ڈسکس کر کے، اور انشاءاللہ پختونخوا میں ایک آنے والے دنوں میں ایک ایسا انصاف کا نظام لے کے آئیں گے کہ جو عام آدمی کو جلدی انصاف ملے۔ خان صاحب، آج کیس میں آپ کی فتح ہوئی ہے یا شکست؟ نہ فتح ہوئی ہے نہ شکست ہوئی ہے۔ شکست تو خیر کیس کا فیصلے کے اوپر فیصلہ ہوگا نا کہ فتح ہوئی ہے شکست ہوئی، لیکن فتح اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کیس ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور جلدی فیصلہ ہو۔ میں نہیں، ساری قوم یہ چاہ رہی ہے۔ لوگ اتنا انٹرسٹ ہے اس کیس کے اندر، اور یہ 8 مہینے سے چلا آ رہا ہے۔ حکومت ساری فریز ہوئی ہے، شریف خاندان کی کرپشن ہے، لیکن ساری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کے وزیر ہیں زیادہ تر، وہ پورے لگے ہوئے ہیں ان کی کرپشن بچانے کے لیے، حالانکہ ان کو نہیں کچھ کام کرنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ساؤتھ کورین جو پریزیڈنٹ پاک ہیں ان کی امپیچمنٹ شروع ہو گئی ہے اور کرپشن کے اوپر ہوئی ہے، اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کی جماعت نے ان کی کوئی حمایت نہیں کی، وہ اپنی ڈیفنس کر رہی ہیں۔ تو یہاں تو ان کی پوری گورنمنٹ جس طرح کی یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ درباری ہیں۔ جو خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہا کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے، یہ تو کوئی ڈیموکریٹ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، کوئی پبلک کا نمائندہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ پبلک کے مفادات کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ پبلک کا پیسہ چوری ہوا اور وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ فکر نہ کریے لوگ بھول جائیں گے۔ اور پختونخوا کے اندر ریزولوشن پاس ہوئی پختونخوا کی اسمبلی نے کہ پینما کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، نون لیگ نے ریجیکٹ کر دی، ویٹو کر دی۔ یعنی ڈیموکریٹس کیسے ویٹو کر سکتے ہیں اگر ایک پینما میں پبلک کا پیسہ چوری ہوا یا ٹیکس کا پیسہ ہے یا پبلک کا کرپشن کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، تو آپ انویسٹیگیشن کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ کریں؟ تو یہاں بدقسمتی سے کہ یہ نون لیگ جمہوریت ہے ہی نہیں ہے، نون لیگ میں یہ بادشاہت ہے۔ طلال چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ ڈسمبر بھی گزر جائے گا، کتنی اہم بات لگتی ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں نا، اگر مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہ چاہتا ہے یہ جیت ہے اس کی ڈسمبر گزر جائے گا۔ ساری عوام دیکھ رہی ہے یہ اسی کیس کے اوپر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی تھوڑی بہت گورننس تھی وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس سے۔ خان صاحب، جتنی پروسیڈنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں جتنے ڈاکومنٹس شریف خاندان نے پیش کیے، اب دوبارہ جب جنوری میں شروع ہوگا آپ نے کوئی مشاورت کی ہے کہ یہ والے ڈاکومنٹس جو ہیں، جو اعتراف انہوں نے خود کیے ہیں، اب انہی کے خلاف استعمال کریں گے آپ؟
جی بالکل، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کون سے ڈاکیومنٹس دینے ہیں، اور اب ہمیں موقع مل گیا، اب ہم پوری تیاری کریں گے. ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا ڈیفنس تو ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ جو نواز شریف نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ڈاکیومنٹس جو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہ گلف اسٹیل سے گیا ہے مے فیئر فلیٹس لینے میں وایا جدہ، تو وہ تو پتہ چلا کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو نواز شریف نے تو بڑے کانفیڈنس سے نیشنل اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ ہیں وہ دستاویزات جو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ فلیٹس لیے. تو اب اگر یہ ان کے پاس نہیں ہے تو بہرحال ہمیں اب ٹائم مل گیا ہے. رسیدوں پہ کیسے کاروبار ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا کہ رسیدیں ہیں، باقی کچھ نہیں ہے. انہوں نے جو کہا ہے، ہم سارے حیران ہو گئے کہ 1980 کا دبئی میں کوئی پتہ نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، نہ فیکس مشین تھی، رسیدوں پہ کاروبار ہوتا تھا. وہاں تو ایسے حالات تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور یہ جو پرچیوں کی بات کی ہے، پرچیوں میں تو حوالہ اور ہنڈی ہوتی ہے، اور لگتا ہے پیسہ اسی طرح ہی گیا باہر، کیونکہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے. میں سوچ رہا تھا ان کو، میں جب دیکھا، مجھے بھی انہوں نے عدالت میں لے کے گئے ہیں. میں نے 1983 میں فلیٹ لیا تھا، جو میرا لنڈن کا فلیٹ ہے. میرے پاس سیلز ڈیڈ ہے، میں نے کب فلیٹ لیا، میں نے کب اس کو بیچا، میں منی ٹریل ہے کہ وہ پیسہ پاکستان کیسے لے کے آیا. تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بزنس مین ہے، میں تو کرکٹر تھا. میرا تو خیر اکاؤنٹنٹ بھی بچا رہا، میرے والد صاحب کا میں استعمال کرتا تھا. یہ تو بہت بڑے بزنس مین ہیں، اربوں پتی ہیں، فیکٹری ہیں، جو اسمبلی میں کہا کہ ہم نے پتہ نہیں کب سے بزنس کر رہے ہیں. تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے منی ٹریل؟ ٹرسٹ ڈیڈ بھی پیش ہوئی وہاں پہ، کومبر کی بھی اور نیسکول اور نیلسن کی ٹرسٹ ڈیڈز پیش ہوئی. اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں کہ جناب یہ تو زبانی کلامی بھی دو بندوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے، واقعی برطانیہ کا قانون ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، وہ ٹرسٹ ڈیڈ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر نہیں ہے نیلسن اور نیسکول کی. ICIJ کی آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں بینیفیشری اونر ہے. یہ ڈینائی کر رہے ہیں. انہوں نے 7 مہینے کبھی نہیں انہوں نے ICIJ کو لکھا کہ یہ غلط ہے. جو بھی ICIJ کی جو ویب سائٹ کے اوپر چیزیں آئیں، جو ان کے 150 جرنلسٹ نے انویسٹیگیٹ کیا، جو ڈیٹا ہیک ہوا تھا موسیک فوئنسے کا، کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا. ایک پرائم منسٹر ریزائن کیا، ایک پرائم منسٹر نے برطانیہ کی صفائی پیش کی اسی چیز کے اوپر، کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. عدالت میں آگے کہتے ہیں جی ہم مانتے نہیں ہوں. تو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھا نہیں، ICIJ کو تو باقاعدہ خط لکھا گیا جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تو حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز آپ کے نالج میں ہے کہی گئی ہو کہ جی بینیفیشل اونر نہیں ہے؟ نہیں جی، لیٹر ہے. انہوں نے ہمیں یہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو ایک ویب سائٹ سے اٹھایا ہوا ہے. تو آج ویب سائٹ سے ہی سب چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. یہ 21ویں صدی ہے. آپ ویب سائٹ کے اوپر چیزیں اٹھاتے ہیں، اور جب آفیشیل ویب سائٹ ہو اسی سے آپ انفارمیشن لیتے ہیں. ہماری شوکت خانم کی ویب سائٹ ہے، یعنی دنیا آپ سارا کوئی انفارمیشن شوکت خانم کا اس ویب سائٹ سے لیتے ہیں. یہ تو دنیا کی روایت ہے. تو یہ کہنا کہ جی ویب سائٹ سے اٹھائے، اوریجنل ڈاکیومنٹ ہمیں کیسے ملنے لگی ہے؟ یہ تو انہوں نے عدالت میں جی اوریجنل ڈاکیومنٹ وہ تو عدالت یا کر سکتی ہے یا شریف خاندان لے سکتا ہے، ہم تو نہیں لے سکتے. وہ خان صاحب اس حوالے سے جتنی چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، اور خصوصاً ایک بہت اہم دستاویزہ سامنے آیا قطر کے امیر جاسم صاحب کا خط، وہ خط کتنا اہم ہے؟ ایک تو اس پہ آپ نے ڈسپیوٹ کیا کہ جی منی ٹریل نہیں ہے. میں اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا، وہ کہہ رہی ہے یہ خط ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ کی لیگل ٹیم نے اس پہ کچھ سوچا ہے کہ 1993 سے اگر یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پوزیشن تو ان کے پاس تھا، اس کو آپ استعمال کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں آئندہ؟ یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک دم یہ خط آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب پروسیڈنگ شروع ہوئی 7 مہینے سے خط نہیں تھا کہیں. جب نواز شریف نے 3 تقریریں کی کوئی قطری خط نہیں تھا. ایک دم عدالت میں انہوں نے کہا جی وہ ہز ہائنس ان کو بڑا ہمیں کیئرفل سی ہمیں بڑا احترام کرنا چاہیے. ہز ہائنس شہزادے کا خط، ایسے اتنا بڑا ڈرامہ کیا. اور جب خط دیکھا تو وہ مذاق تھا. خط سے زیادہ دیکھیں ارشد، جو ان کے لیے اصل انکریمنیٹنگ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ فلور آف دی اسمبلی جو نواز شریف نے پبلک کو دھوکہ دیا اس لیے
کہ ہم اپوزیشن ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ نواز شریف کی فیملی کا جب نام آیا تو آپ جواب دیں. تو اپوزیشن کی ڈیمانڈ کے اندر انہوں نے یہ تقریر کی تھی, اور یہ تقریر انہوں نے لکھ کے کی تھی. یہ بھی کہہ سکیں جی میں نے وہاں بول دیا لیکن وہ شاید میرے سے غلطی ہوگی. انہوں نے رائٹنگ میں وہ تقریر کی تھی, پڑھ کے کی تھی, اور اس تقریر میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری ڈاکیومنٹس ہیں, منی ٹریل کے پاس ہماری ساری ڈاکیومنٹس ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ گلف سٹیل میں سے کتنا پیسہ بنا اور وہ پیسہ پھر گیا وایا جدہ. لیکن آپ اگر اس پہ دو چیزیں دیکھیں, پہلے تو گلف سٹیل میں پیسہ تھا ہی نہیں. ان کی ڈاکیومنٹ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ 26 لاکھ روپے کا وہ نقصان کر رہی تھی. اس کا جواب دیا عدالت میں 26 ملین درہم, نہیں 26 لاکھ درہم, 26 لاکھ درہم کا وہ نقصان کر رہی تھی. انہوں نے کہا جی وہ نقصان پورا ہو گیا. کدھر سے پورا ہوا؟ کیسے پورا ہوا ویسے؟ انہوں نے کہا جی وہ کسی نے دے دیا. آپ عدالت میں وہ کہہ رہے ہیں کسی نے 26 لاکھ درہم پلس آگے بھی اسے اوپر بھی ہوگا نا, کیونکہ نفع ہو سکتا ہے. وہ نفع کہہ سکتے ہیں کہ جناب بیش نے جب سے کام شروع کیا اس نے, اور جب تک تھی وہ اتنی سٹیل پروڈکشن کر رہی تھی اور اس میں یہ پیسہ انہوں نے ریکور کر لیا. اس پہ آپ کا کیا آرگومنٹ ہوگا؟ انہوں نے خود ڈاکیومنٹس جو دیے, صرف ایک ڈاکیومنٹس دیے گلف سٹیل کی, وہ گلف سٹیل کی ڈاکیومنٹ سے پتہ چلتا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے 26 لاکھ کا نقصان ہے. اگر 26 لاکھ کا نقصان پورا ہوا تو بتاتے تو صحیح کیسے ہوا تھا. انہوں نے ان ڈاکیومنٹس پہ کہا کہ ہم یہ ڈاکیومنٹ ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ تھا جو جدہ گیا اور پھر وہ مے فیئر گیا. یہ وہ کہتے ہیں, یہ نواز شریف کے ورڈز ہیں. تو اگر وہ ڈاکیومنٹس میں نقصان ہو رہا تھا, ہمیں تو نہیں پتا کس نے کس اور عرب شہزادے نے آ کے پیسے دے دیے ان کو, کیونکہ انہی کو ملتے ہیں پیسے, باقی کو تو کھجوریں ملتی ہیں اور آب زمزم ملتا ہے, ان کو ہی پیسے دے دیتے ہیں عرب کو. کبھی جو ان کو 13 سال یہ ان کے بقول کہ وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی, رہنے کی, انہوں نے قطری شہزادے نے مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس میں رہنے کا دیا, وہ 1 سے 1.5 ارب روپیہ وہ ریٹ بنتا ہے اس کا. کون 1 سے 1.5 ارب دے دیتا ہے کسی کو کہ جی آپ جا کے ٹھہر رہے 13 سال. تو پہلے تو انہوں نے یہ غلط بیانی کی, اس میں پروفٹ تھا ہی نہیں گلف سٹیل میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں, وہ تھے ہی نہیں. اب پتہ چلا کوئی بھی کاغذات نہیں ہیں ان کے پاس. اور جو پھر انہوں نے کہا ان کے وکیل نے آ کے, مجھے تو ترس آ رہا تھا اس کے اوپر. التوفیق کی سیٹلمنٹ کے $32 ملین, اس کا کوئی جواب دیا گیا سپریم کورٹ میں؟ وہ کہاں سے آئے؟ اس کا بھی نہیں, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. $34 ملین کی سیٹلمنٹ ہوئی التوفیق کی, اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ہمیں کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا. وہ تو خیر اس تک پہنچے بھی نہیں, نہ ابھی اس تک پہنچے تھے قطری خط کے اوپر. خان صاحب, وزیر اعظم جب بھی پارلیمنٹ میں خطاب کریں گے یا قوم سے خطاب کریں گے, اس کو قوم کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے؟ جو جواب انہوں نے سپریم کورٹ میں دیا کہ جی یہ تو سیاسی بیانات ہوتے ہیں, پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کی, یا صرف سیاسی بیان ہوتا ہے جسے سیریسلی نہیں لینا چاہیے؟ میں آپ کو واضح طور پہ لکھ کے دیتا ہوں, کسی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر ملک کا چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں آ کے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دے ان رسپونڈ کر رہا تھا اپوزیشن کو. کیوں کر رہا تھا؟ اربوں روپے کی پراپرٹی ان کی ڈسکور ہوئی لنڈن میں, کبھی انہوں نے تسلیم نہیں کی. یاد رکھیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لنڈن کے فلیٹ ہیں جب تک پینما کے اندر انکشافات نہیں ہوئے. اب 2012 میں مریم نواز ثنا بچہ کے پروگرام پہ کہتی ہیں ہماری کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے, نہ میری نہ میری فیملی کی. تو 4 سال کے بعد نکلاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے بقول کہ 2006 سے ان کی پراپرٹیز تھی ان کی بھائیوں کی, تو کیوں جھوٹ بول رہی تھی؟ تو جب وہ پکڑے گئے وہاں, تب نواز شریف نے آ کے جواب دیا اسمبلی میں, اور جب جواب دیا ہمارے سے جھوٹ بولا, قوم کو دھوکہ دیا, پارلیمنٹرینز کو دھوکہ دیا. کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی میں لیڈر سروائیو نہیں کرتا. بل کلنٹن چھوٹی سی چیز تھی اس کے مقابلے میں, وہاں تو کوئی کرپشن نہیں تھی. مونیکا لیوینسکی کیس میں تو کوئی کرپشن نہیں تھی, امپیچ ہونے لگا تھا. رچرڈ نکسن فون ٹیپنگ کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے ریزائن کرنا پڑا اس کو. ہیرلڈ میکملن جو برطانیہ کا بڑا تکڑا پرائم منسٹر تھا, ایک پرفیومر افیئر تھا ایک کرسچن کیلر کا 60s میں, اس کے اوپر جھوٹ بولنے پہ اس کو ریزائن کرنا پڑا. کرپشن نہیں تھی, پیسے کی چوری نہیں تھی. یہاں اربوں روپے کی ان کی ساری جو جتنی انویسٹمنٹس ہیں وہ ساری ڈیپینڈ کرتی تھی کہ ان کا پیسہ گلف سٹیل کے پروفٹ سے سارے انڈے دیے گئے ہیں. یعنی گلف وہ سعودی کی بھی مل بنی,
میفر کے بھی فلیٹس آئے جو آج حسن نواز 650 کروڑ روپے کے گھر میں 1 ہائیڈ پارک پہ رہتا ہے، وہ سارا ادھر سے نکلا ہے. تو جب وہیں نقصان میں تھا تو پیسہ کدھر تھا؟ اس کا مطلب یہ منی لانڈرنگ ہوئی. بڑا سیریس اوفینس ہے. نواز شریف نے جو جھوٹ بولا وہ اپنی منی لانڈرنگ اور کرپشن بچا رہے تھے، تو اس کے اوپر تو بچ ہی نہیں سکتا کسی جمہوریت میں. منی لانڈرنگ پہ سپریم کورٹ میں کوئی سوال جواب ہوئے؟ نہیں، وہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ اگر یہ کیس اتنا سیریس نہیں ہے تو منی لانڈرنگ کو ساروں کو اس کو غیر قانونی نہ کہیں، اس کو کہیں اجازت ہے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے کہا تھا. اصل میں اب میں کیا کہوں کہ اصل میں تو سپریم کورٹ تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ اس سنگل چیز کے اوپر نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ کیوں نہیں سارے پارلیمنٹیرینز جو سارے اسمبلی میں بیٹھے تھے، اور میں نون لیگ کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کے لوگوں کو بھی آج کہنا چاہیے کہ نواز شریف ریزائن کرو، آپ نے کیوں ہمارے سے جھوٹ بولا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب یہ جو پریزیڈنٹ پاک کا یہ جو سارا کیس ہو رہا ہے ساؤتھ کوریا میں، اس کی پارٹی کے لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. ڈیوڈ کیمرون جب پینما افیئر میں پارلیمنٹ میں گیا، کسی نے کنزرویٹو پارٹی نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو کیا. جو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جب اس نے ریزائن کیا، ایک ممبر اس کی پارٹی کے اس کی دفاع پہ نہیں آئے. تو یہ نون لیگ کا یہ سارا، ان کو نہیں شرم آ رہی کہ پرائم منسٹر نے جھوٹ بول دیا؟ نون لیگ کے جتنے بھی یہ موٹو گینگ سپوکسمن، یہ 7 مہینے سے ٹی وی پہ جا کے ساری وقت دفاع کر رہے تھے شریف خاندان کی. کیا ان کو نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمیں طوطا مینے کی کہانی سنا رہے تھے اور اب ہم لیلا مجنو پہ پہنچ گئے ہیں؟ قطری شہزادے کا کیوں نہیں بتایا 7 مہینے پہلے؟ تو ان کو کوئی شرم نہیں ہے؟ اور یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ قوم کا پیسہ چوری ہوا ہے. یہ کوئی کسی کی ذات کا پیسہ چوری نہیں ہوا، یہ عمران خان کا پیسہ چوری نہیں ہوا، یہ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. یہ جواب دہ ہیں. اور یہ نون لیگ وہ باہر نکل کے اس کی دفاع کر رہے ہیں. خان صاحب، سپریم کورٹ میں ہم نے سنا معزز جج صاحبان نے کہا کہ جناب نیب نے ڈیلیور نہیں کیا، ایف آئی اے نے ڈیلیور نہیں کیا. پارلیمنٹ میں 7 مہینے تک ٹی او آرز پہ بات چیت ہوتی رہی. نومبر سے یہ کیس چلا اور 1 ماہ سپریم کورٹ میں بھی چلا، اور آج سڈنلی جب یہ خبر آئی تو آپ کا انیشل ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں، یہ اصل میں پاکستان جو آج حالات ہیں ہمارے، میں اللہ انشاءاللہ اس ملک کو بچائے گا. یہ بڑا قربانیوں سے ملک بنا ہے. لیکن دیکھیں، اگر آپ ایک ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے، وہ چرچل کی بڑی زبردست سینگ ہے کہ جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا، ہٹلر کی فورسز وہ انویڈ کرنے والی تھی، اٹیک کرنے والی تھی، بمباری ہو رہی تھی لنڈن پہ، لنڈن تباہ ہو رہا تھا، تو لوگ جب چرچل سے عوام نے آ کے پوچھا کہ ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، کوئی نہیں ہمیں تباہ کر سکتا. اصل میں قوم اکٹھی ہوتی ہے ایک چیز پہ، انصاف پہ. اللہ کا فرمان ہے، اور ابن خالدون اپنی پوری ایک ان کی بڑا مقدمہ بڑی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان کا اس دنیا میں مقصد یہ ایک ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ انصاف کے اوپر معاشرے اکٹھے ہوتے ہیں، قومیں بنتی ہیں. سوئٹزرلینڈ میں سوئس ہے، جرمن ہے، فرینچ ہے، اٹالین ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم سوئٹزرلینڈ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. بہترین انصاف کا نظام ہے. اس لیے ہمارے ملک میں ایسٹ پاکستان کیوں علیحدہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. بلوچستان میں کیوں شور مچا ہوا ہے؟ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جب لوگوں کو حقوق نہیں ملتے، جب ایک قوم کے اندر انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے، قوم مر جاتی ہے. ہم بڑے قریب ہیں اس کے کہ نیب جس کا کام تھا کہ نواز شریف کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا، ان کا جو چیئرمین بنایا ہوا ہے وہ خورشید شاہ اور نواز شریف نے بنایا ہوا ہے. وہ ان کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اور ایف بی آر، ایک کرپٹ آدمی کو ایف بی آر کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ میرے کیسز لے کے آ رہا ہے، ہماری پروب کر رہا ہے. ان کے تو سیدھے سیدھے پکڑنے چاہیے، ان کو نہیں پکڑ رہا. ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہی، ایس سی سی پی کچھ نہیں کر رہی. یہ سارے جو ادارے ہیں جن کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فیل ہو گئے. تو جب اب سپریم کورٹ کی طرف کام دیکھتی ہے اب صرف، اور انشاءاللہ جو اب تک میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی اعتماد ہے. افسوس ہے خیر، جو بھی مجبوریاں ہیں، چھٹیاں ہیں، جو بھی ہیں، ہم چاہتے تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تھے. دیکھیں 8 مہینے سے چل رہا ہے، گورنمنٹ فریز ہوئی ہے. صرف نواز شریف کے اوپر حاوی ہوا پینما. کوئی وہ جدھر جاتا ہے فیتے کاٹنے شروع ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کر ڈیولپمنٹ متاثر ہو رہی ہے. جی
کہیں لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے پینما سے. کبھی وہ اردوغان کو دعوت دے رہا ہے, کبھی وہ ٹرمپ سے ٹیلی فون کے اوپر وہ کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے اس وقت, لیکن اور وہ بھی بچا رہا ہے, اس کے وزیر بھی بچا رہے ہیں اس کو. گورنمنٹ نہیں چل سکتی ایسے, اور جتنا یہ ڈیلے ہوتا جائے گا ان کے اوپر پریشر چاہتا رہے گا. فائدہ صرف نون لیگ کے وہ منسٹرز کو, ایم این ایز کو ہو گیا کہ جو پوچھتا ہی نہیں تھا شریف برادران, وہ آج ان کو دو ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے, تو ان کا فائدہ ہو گیا پینما سے. باقی قوم کو نقصان ہے. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی اب اگلی لیگل سٹریٹجی کیا ہوگی اور سیاسی سٹریٹجی کیا ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ 27 دسمبر کے بعد وہ بھی کچھ احتجاج کا پلان رکھتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلیں گے یا کہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائن اور لین پہ بولنگ جاری رکھیں گے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب, اب آپ کی اگلی لیگل سٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری انشاءاللہ کل میٹنگ ہوگی اور ہم پورا پلان کریں گے. ایک تو سٹریٹجی یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئی سی آئی جے کا جو لیٹر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہیں 2 کمپنیز کی جن کی ملکیت ہے یہ مے فیئر کے فلیٹس, تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے وہ لیں تب تک اگلے ہیئرنگ سے پہلے. اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو 2006 سے پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ فلیٹس کی ملکیت ان کی نہیں تھی 2006 سے پہلے, 93 سے 2006 میں یہ قطری کا کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی اب ہم کام کریں گے ثابت کرنے کے لیے. خان صاحب, شہباز شریف صاحب کو آپ نے اس میں حصہ نہیں بنایا تھا پٹیشن میں, آئندہ بنانے کا ارادہ ہے جب دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوگی؟ جی, ہمارے اعجاز چودھری جو ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے, وہ کل شہباز شریف کو لے کے جا رہے ہیں عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں. کل کیس فائل کرنے جا رہے ہیں؟ جی, کل کیس فائل کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں کیوں نہیں؟ ان کے التوفیق میں ان کا نام ہے, نواز شریف صاحب کا تو نام نہیں, حدیبیہ پیپر ملز کا نام ہے, شہباز شریف کا ڈائریکٹ نام تھا. اس کے پیچھے وزڈم کیا تھی, لاجک کیا تھی کہ شہباز شریف کو حصہ نہیں بنایا گیا اس کا؟ اصل میں جو اوریجنل پٹیشن تھی وہ تو تھی نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن, تو شہباز شریف کی نہیں تھی. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن یہ تھی کہ انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا, آرٹیکل 62 لگتا ہے ان کے اوپر. تو اب یہ سیپریٹ پٹیشن کر رہے ہیں, اور شہباز شریف کے اوپر ایک تو یہ بھی ہے کہ ان کا تو ڈائریکٹ نام آ گیا ہے ڈائریکٹرز, وہ جو حدیبیہ پیپر مل میں وہ جو التوفیق کی ججمنٹ تھی. اس کے علاوہ ایک ان کے اوپر لاہور ہائی کورٹ میں ججمنٹ پاس کی گئی ہے کہ انہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کو اجازت دے دی ہے شوگر ملز لگانے کی اس علاقے میں ساؤتھ پنجاب میں جدھر شوگر مل لگانے کی اجازت نہیں, کیونکہ وہ کاٹن گروئنگ ایریاز ہیں. تو اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے مل لگانے کی بینڈ علاقے میں, وہ شوگر مل لگانے کا علاقہ نہیں. تو اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور انہوں نے اصل میں کہا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے, اپنے یعنی اس علاقے میں شوگر ملز کی 5 ملز کی اجازت دے دی ہے جو کہ جس علاقے میں نہیں بنا سکتے تھے. تو جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اقتدار کو استعمال کریں ذاتی فائدہ دینے کے لیے, تو وہی ججمنٹ ہے. خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب اور ان کے خاندان کے جو یہ کیس چل رہا تھا, کتنے ممالک میں بزنس سامنے آئے ہیں, اور کیا میں آپ کی کچھ وکلا سے بات ہو رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم خان صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان سے ڈیٹیلز مانگیں ان کے اور ان کے خاندان کے دنیا کے کس ممالک میں بزنسز ہیں. تو اگلی لیگل سٹریٹجی میں آپ کے یہ پوائنٹ انکارپوریٹ ہو گیا, ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ کچھ؟ دیکھیں کیا ہے اصل میں, اب چیزیں کیا سامنے آئی ہیں. ہوا یہ ہے کہ نواز شریف نے جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے تب یہ لنڈن کے فلیٹس لیے, انہوں نے اپنے نام پہ نہیں لیے, انہوں نے جو بھی چیزیں بزنسز کی وہ اپنے بچوں کے نام پہ کر دی. بچے انہوں نے کہا کہ وہ انگلینڈ میں ہیں. اب یہ ڈیفنس ان کا یہ ہے کہ نواز شریف کے پاس تو کچھ ہے نہیں, وہ والدہ کے گھر پہ رہتے ہیں, والدہ کے ساتھ رہتے ہیں, اور بچے ان کو پیسے بھیجتے ہیں باہر سے. بچوں نے کتنا پیسہ بھیجا؟ حسین شریف نے 74 کروڑ روپیہ 5 سالوں میں 74 کروڑ روپیہ بھیجا اس نے. اور وہ جو حسن شریف ہے
وہ 99 میں اسٹوڈنٹ تھا اور وہ 2 سال کے بعد وہ اربوں روپے کی بزنس شروع کر دی اس نے, اور وہ 5 اس نے کمپنیز کھول دی اور اس کے بڑے بڑے اربوں روپے کے اس کی پراپرٹیز آ گئی. تو نواز شریف کے پاس تو کچھ نہیں ہے, وہ بیٹے بڑے قابل بزنس مین ہے, زبردست ہے. یہ بالکل اس طرح ہے, میں آج پریس کانفرنس میں بھی کہا, عمران خان پرائم منسٹر بن جاتا ہے, پرائم منسٹر بن کے اس کے بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, برطانوی شہری ہیں, سارا یہاں سے میں منی لانڈرنگ کر کے حوالے کے ذریعے پیسے ان کے پاس پہنچا دوں, ان کی کوئی کمپنیز بنا کے وہ بزنس وہاں شروع کر دیں, اربوں روپے, وہ اربوں پتی بن جائیں. اور وہ میرے سے پوچھے, میں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میرے تو نام پہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ بچے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ برٹش ڈیول سٹیزن ہیں, وہ جانے آپ جانے. یہ ہے ان کا ڈیفنس. ان کے وکیل نے کہا ہے آ کے کہ جناب دیکھیں میاں صاحب کو تو نام ہی نہیں ہے کسی چیز میں, وہ تو بےچارے ہیں ہی نہیں, وہ تو بےچارے بڑے معصوم مظلوم ہیں. بچے بڑے ذہین بچے, اربوں پتی وہاں باہر بیٹھے ہوئے, بڑی زبردست بزنس کی انہوں نے. یہ تو آسان طریقہ ہے, یہ تو کوئی ڈیفنس ہے ہی نہیں. یہ تو ایگزیکٹلی وہی بات کر سکتا تھا آئس لینڈ کا پرائم منسٹر, اس کی بھی بیوی کے نام پہ تھا, وہ بھی کہہ سکتا تھا جی مجھے کیا پتا بیوی کے نام پہ ہے. خان صاحب, دنیا میں جب آپ حکمران خاندان دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ جمہوری ممالک, اس میں آپ کچھ مجھے مثالیں دے سکتے ہیں کہ اس میں حکمران خاندان کے دنیا کے 8-9 ممالک میں بزنسز ہو, جو سپریم کورٹ میں ہمارے سامنے چیزیں آئیں, برطانیہ میں ان کے بزنس, سعودی عرب میں ان کے بزنس, قطر کے ساتھ ان کے بزنس ریلیشنز, اور امریکہ سے سٹیل وکی لیکس میں پتہ لگا وہاں سے آتی تھی, ٹرکی اور چائنا کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہو رہے ہیں اس پہ آپ سوال اٹھاتے رہے. تو اتنے سارے بزنسز کسی اور جمہوری طور پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کے خاندان کے ہیں؟ یہ بھی, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ نواز شریف جاتے ہیں ہندوستان, موڈی کی وہ انوگریشن کے اوپر وہ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں, ساتھ ہوتے ہیں حسین شریف. حریت کے ممبرز, کشمیر کے حریت ممبر سے نہیں ملتے, جاتے ہیں بزنس ٹائکون جو بزنس پارٹنر ہے حسین شریف کا, اس کو ملنے چلے جاتے ہیں. اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں وہ سی پیک کے کانٹریکٹس کے لیے ایم او یو سائن ہوا ہے جولائی 2013 میں چائنا کے ساتھ. 2016 تک کون جا رہا ہے, جب نواز شریف شہباز شریف دونوں بھائی جا رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ کون جا رہا ہے, ان کا بیٹا جا رہا ہے وہ سلمان شہباز, وہ جا رہے ہیں. میٹنگ پہ سی پیک کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اربوں روپے کے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں کون ہے اس کے پیچھے, ہمیں کسی کو نہیں پتا. یہ فیملی افیئر ہے, بچے جا رہے ہیں وہاں کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا بچوں کا کیا کام ہے میٹنگ میں. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے سنا ہے, کوئی مجھے مغربی جمہوریت میں بتا دیں کسی کی مجال ہے کہ بچے جا کے کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں بزنس. اچھا, اور اگر آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, کتنا آسان ہے آپ کے لیے بزنس کرنا, آپ کے بچے فرنٹ مین بن جائیں. آپ سارے کانٹریکٹ کے اندر, اب یہ جو قطر کے بھی کانٹریکٹ ہوئے ہیں, وہ جو پورٹ قاسم کا کانٹریکٹ ہے, اس کے اندر اب ہمیں کیا پتا کہ یہ قطری شہزادے کا کیا شیئر ہے, وہ اس کے اندر بھی کوئی بیڈنگ نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جمہوریت میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے تو آپ کو ڈسکلوز کرنے پڑتے ہیں آپ کے سارے ایسٹس. میں کتنی دیر سے شور مچا رہا ہوں کہ اثاثے ڈکلیئر کرو, نہیں کرتے اثاثے, اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتے. نواز شریف کا آپ ایک ایڈریس دیکھ لیں, انہوں نے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک سچ بھی بول دیا ایک دفعہ. انہوں نے کہا کہ جب انسان کرپشن کرتا ہے اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا, اپنے بچوں کے نام پہ سب کچھ کر دیتا ہے. یہ کہا نہیں لیکن رکھا ہوا بچوں کے نام پہ, اپنے نام پہ نہیں رکھتا. تو اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاکستان میں رہے گا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے گا, قوم غریب ہوتی جائے گی, اور وہی ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں, بار بار نواز شریف کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ روک رہے ہیں عمران خان. کس کی ڈیولپمنٹ روک رہا ہے؟ قوم کی بتائیں ڈیولپمنٹ کا کیا حال ہے. مجھے کوئی چیز بتا دیں آپ, کوئی فگرز بتا دیں کہ ملک کے بہتر ہو رہے ہیں, یعنی کہ ڈیولپمنٹ یا بڑھ رہی ہے, چاہے ٹیکسٹائل ہو, چاہے کسان ہو, چاہے مینوفیکچرنگ ہو, کوئی بتا دیں ٹھیک ہے, لیکن ان کے خاندان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. خان صاحب, آپ کی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی احتجاج کا کچھ پلانز رکھتی ہے 27 دسمبر کے بعد, ان کے ساتھ آپ کا کچھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی, ایک تو بلاول بھٹو نے تقریر میں کہا کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا, آصف زرداری صدر بنیں گے, تو گڈ لک, میں یہی کہہ سکتا ہوں. کئی لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے یہ کہہ کے.
پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 27 کو نکلیں گے. کس چیز پہ نکلیں گے؟ اگر یہ عدالت میں چل رہا ہے یہ اس وقت کیس، اور یہ ہائیسٹ فورم ہے پاکستان کا جسٹس کا، تو وہ کیا کریں گے نکل کے؟ پھر وہ ایک اور بات کرتے ہیں، ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی. مجھے اب تک اس کی سمجھ نہیں ہے کیا چیز ہے ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی تو کرتی ہیں عدالتیں کہ یا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوگا ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپس میں پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کی ایکچولی اسٹریٹجی کیا ہے. ان کی اسٹریٹجی ہونی یہ چاہیے تھی کہ جب ٹی او آرز کے اوپر نہیں مان رہے تھے اور یہ ڈیلے کرتے جا رہے تھے، اور خواجہ آصف نے کہہ ہی دیا کہ لوگ بھول جائیں گے تھوڑی دیر میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ، بلکہ ساروں کو چاہیے تھا کہ ہم اس کے بعد جتنی بھی جنہوں نے ٹی او آر سائن کیے ہوئے تھے اپوزیشن میں، سب سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتی. جو آج ساؤتھ کوریا کے اندر لوگوں نے اپنی پروٹیسٹ ہے ایک پرائم منسٹر کو احتساب کے کٹارے میں کھڑا کر دیا ہے، اس کی امپیچمنٹ شروع ہو رہی ہے اب پریزیڈنٹ کی. پارٹیز نے نہیں کیا، عوام نے سڑکوں پہ نکلنے کی. تو جب یہ نہیں مان رہے تھے تو یہ ہمارے ساتھ مل کے کرتے، اور وہی راستہ تھا. اب وہ انہوں نے کیا نہیں، اب وہ پھنس گئے. نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے. نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو خان صاحب سے پوچھیں گے کہ 2017 میں کتنے جوتے مزید توڑوائیں گے یہ عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، اس پہ ایک کمیشن بن گیا. اس کے بعد ہم نے سنا کہ جی ڈان لیکس، ایک سیکیورٹی کا، نیشنل سیکیورٹی بریچ کا معاملہ ہوا، جس پہ تمام کور کمانڈرز نے باضابطہ طور پہ کہا کہ جی پاکستان کی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے. اس کے بعد مزید ہمیں آگے چل کے پتہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اتنا امپورٹنٹ ایک کیس لیا ہوا تھا، وہ جنوری سے دوبارہ شروع ہوگا. اس سے پہلے ماضی کے جتنے بھی کمیشنز بنے ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. عمران خان صاحب کا جوتا باقاعدہ طور پہ ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کے چکر لگاتے لگاتے پچھلے ایک ماہ میں. خان صاحب، 2017 میں کتنے مزید جوتے توڑنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کہہ نہیں سکتا، ایک سٹرگل ہے. دیکھیں، انصاف، ہم نے اس کا نام ہی رکھا تھا انصاف کی تحریک، کیونکہ انصاف آپ نے اگر قائم کرنا ہے، اپنے ملک میں لے کے آنا ہے، اور ایک ہی چیز نہیں ہے پاکستان میں، انصاف. اگر انصاف ہو جائے یہ ملک عظیم بن جائے. انصاف ہو، کرپشن ختم ہو جائے. کیونکہ انصاف نہیں ہے، غریبوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو کمزور ہے وہ بیچارے پٹواریوں کو نیب پکڑ لیتی ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 4-4 5-5 لاکھ کے لوگوں کی چوری کو نیب پکڑ لیتی ہے، اور اربوں روپے کی چوری پہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے. اور یہی المیہ ہے. انصاف تو ہوتا یہ ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانا، یہ ہے انصاف. کمزور تو بیچارہ چاہتا ہے انصاف، طاقتور ہمیشہ اپنے آپ کو انصاف سے اوپر رکھتا ہے. امریکہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے نیچے نہیں لے کے آتا، وہ اپنے آپ کو نہیں رکھنا چاہتا، وہ باؤنڈ نہیں ہونا پاکستان چاہتا. میں تو وزیر اعظم پیش ہوتے رہے عدالتوں میں، سزائیں ملتی رہی ہیں. نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی تاریخ ایک بالکل الگ کہانی سناتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں نواز شریف سب کو پیسے پہ لگا دیتے ہیں. ان کی تاریخ ہی یہ ہے. وہ جو شروع کیا انہوں نے لفافہ جرنلزم، پھر چھانگا مانگا میں لوگوں کو خرید و فروخت کیا بھیڑ بکریوں کی طرح، سیاستدانوں کو. اس کے بعد پھر وہ جو آصف نواز کو انہوں نے جا کے BMW کی چابی پکڑا دی، وہ مری گورنر ہاؤس کے اندر. یعنی پھر وہ کوئٹہ بینچ کو بریف کیس گیا، وہ جب سجاد علی شاہ کو انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے بھگایا. تو ان کی ایک تاریخ ہے، یہ کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے نیچے نہیں کھیلے. الیکشن کمیشن 2013 میں انہوں نے جتنا پیسہ چلایا ہے، جتنا انہوں نے جو 2013 کی الیکشن کو ریگ کرنے میں ہر قسم کی چیز پہلے الیکشن سے پہلے چلوائی، اور جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو پھر نوازا بعد میں. خان صاحب، جب آزاد عدلیہ کی مہم چلی تھی جس میں آپ جیل بھی گئے تھے، اس وقت یہ چیز سامنے ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت ختم ہو گیا. کیا واقعی نظریہ ضرورت دفن ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا. نظریہ ضرورت دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں تب ختم ہوگا جب ہماری ایک عدالتی نظام ایسا آئے گا کہ وہ طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. اور وہ جب تک وہ نہیں ہوتا نا، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، وہ اب دیکھ لیں نا، نیب کو دیکھ لیں
اور سارے جو یہ نیب، FBR، FIA، ساروں کو جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پارلیمنٹ میں بلایا گیا، سب نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمام اداروں کا فیلئر تو سپریم کورٹ کے سامنے بھی آیا. بہت سے لوگ آج یہ سوال کر رہے ہیں عمران خان اکیلا کب تک لڑے گا؟ عمران خان تو خیر اس کو ٹریننگ ہی اللہ نے دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کی. تو یعنی جو یہ جدھر بھی میں یہاں پہنچا ہوں، میرے پاس کیا تھا؟ صرف ایک ہی چیز تھی نا کہ میں ہار نہیں مانتا تھا. تو میں تو خیر جب تک زندہ ہوں ہار نہیں مانوں گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کب تک کریں گے؟ ایک جو مشن ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. مثلا میرے جو رول ماڈلز ہیں میں بتا دوں، وہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے جو یہاں ہیں. قائد اعظم. اب قائد اعظم نے کہاں سے شروع کی جدوجہد، اور وہ اپنی مشن کے اوپر کب پہنچے، یعنی جب ان کا 1 سال زندگی کا رہ گیا تھا. اسی طرح میں مہاتما گاندھی کو سمجھتا ہوں لیڈر ہیں، کیونکہ اس کی بہت بڑی جدوجہد تھی اور آخر میں انہوں نے اچیو کی آزادی. اسی طرح نیلسن منڈیلا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا 80 سال کی عمر میں کامیاب ہوئے جا کے. تو یہ جب آپ ایک مشن پہ ہوتے ہیں اور ایک پولیٹیکل کیریئر میں بڑا فرق ہے. پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے کہ جی میں نے آنا ہے، میں نے یہ کروں گا، پھر میں وزیر بنوں گا، پھر میں پرائم منسٹر، پھر میں پیسے بناؤں گا فیکٹری. جو مشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، وہ ایک جدوجہد کا نام ہوتا ہے. جب بھی آپ کامیاب ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، صرف اور صرف ہمیں چاہیے رول آف لا. یعنی رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. جب قانون کی حکمرانی ہو جائے، یہ ملک خود ہی اٹھ جائے گا، لوگ آزاد ہو جائیں گے. اس وقت لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. یہ جو سارا سسٹم آپ دیکھیں نا، یہ کرتے کیا؟ طاقتور آ جاتے ہیں. اب میں ایک اپوزیشن ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں نواز شریف کو. جب پیناما میں ہوا، میں چیلنج کرتا ہوں، میرا کام ہے کہ کرپشن کی نشاندہی کروں. وہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ مجھے عدالت 3 کیسز کر دیے انہوں نے وہاں جا کے الیکشن کمیشن میں. 15 کو میں عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے ڈرانے کے لیے میرے خلاف کیسز شروع کیے. عمران خان ڈر جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں میں اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں جب امن ہو جاتا نا، جب کچھ سٹرگل نہیں ہوتی، تو میری زندگی میں وہ جب اضطراب نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسنگ ہے چیز. تو یہ جتنا مجھے اٹیک کرتے ہیں، وہ اتنا پھر میں انجوائے کرتا ہوں زندگی. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا پوٹینشیل ہی تب نکلتا ہے جب چیلنج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.